تو اس پر پھر وہ بڑا انہوں نے تاریخی وہ جملہ کہا تھا کہ سر اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں. جنرل فیض حمید صاحب کا کردار 2017-18 میں اس وقت سامنے آیا جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ عدالت کے معاملے میں اور عدالتوں کو وہ گائیڈ کرتے ہیں اور اس میں مداخلت کرتے ہیں. سو جب یہ کیس عدالت میں لگتا ہے اور سپریم کورٹ میں اب یہ کیس آتا ہے اور اسی تقریر کی پاداش میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو عہدے سے بھی برطرف کیا جاتا ہے, اجلاس نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے. اس وقت بھی جو باتیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہیں وہی باتیں آج بھی وہ رپیٹ کر رہے ہیں. بہرحال وہ اس وقت چونکہ ایک منصوبہ تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا جس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب اس کا حصہ نہ بننے کی جب انہوں نے اظہار کیا تو ان کو عہدے سے فارغ کیا گیا. اور اس وقت جنرل باجوہ ہو گئے اور جنرل فیض حمید جن کا بڑا کردار تھا عمران خان صاحب کے منصوبے کو لانچ کرنے کا اور نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کو ہٹانے کا. سو اس وقت اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے عدالتوں پر اثر انداز ہوا گیا اور اس میں بڑا کردار رہا چیف جسٹس جو تھے اس وقت ثاقب نثار صاحب, انہوں نے بڑا رول پلے کیا اور یہ زبان زد عام تھا کہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. بہرحال آج جناب جاوید چودھری صاحب کے ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ جسٹس جو اس وقت جنرل فیض حمید صاحب تھے انہیں جج بنا سپریم ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کی بھی آفر کی. ساتھ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ سر ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم سپٹمبر میں ہی آپ کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنوا دیتے ہیں. آپ کے چیف جسٹس صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز پہ چھٹی پہ چلے جائیں گے, قاضی صاحب کی چھٹی کروا کے. ہاں, اور 26 نومبر کو آپ ویسے ہی ریگولر وہ ہو جائے گا. تو اس پہ پھر میں نے انہیں یہ کہا تھا, میں نے کہا جی نہیں باقاعدہ انہوں نے برائب کرنے کی کوشش کی. ہاں جی, میں کہا جی یہ تو خیر آپ اگر مجھے چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی آفر کریں نا تو میں اپنا ضمیر گروی رکھ کے کسی چیز کو اس پہ نہیں کرتا. تو باقی میں جج اس قسم کا ہوں کہ اگر مجھے یہ سمجھ آئی کہ نواز شریف کا جرم بڑا ہے اور اس کو سزا کم ہوئی ہے تو میں انہانسمنٹ کا نوٹس بھی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اگر بات ادروائز ہے تو پھر میں نے یہ نہیں کہا کہ میں بری کروں گا یا یہ, تو پھر میں نے کہا جی کسی کی دنیا بنانے یا بگاڑنے کے لیے میں اپنی عاقبت نہیں خراب کر سکتا. اور جب انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور جب انہوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا کہ جو جنرل فیض حمید صاحب چاہتے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. سو اس وقت یہ کوشش کی گئی اور جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ اور بھی لوگ اس میں شامل تھے. اور یہ بھی کہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ پوری طرح عدالتوں پر اثر انداز تھی اور ثاقب نثار صاحب اس کا بھرپور حصہ تھے. ہائی کورٹ کے اس وقت جو چیف جسٹس تھے وہ چونکہ اتنی ضرورت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے, سو وہ ہر ایک کام جو جنرل فیض حمید صاحب چاہتے تھے وہ آرڈر پاس کرتے تھے اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اس پر پوری طرح عمل درآمد کرتے تھے. دیکھیں ہمارے جو چیف جسٹس صاحب تھے نا انور قاضی صاحب, وہ ایک تو ویسے بائی نیچر بہت کمزور تھے. ٹھیک. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے اپنے خلاف بھی ایک ریفرنس پینڈنگ تھا. ٹھیک. اور فیض حمید وغیرہ ہمارے چیف جسٹس کو تو کم از کم میرا نہیں خیال کہ وہ اس اتنی اہمیت بھی دیتے تھے کہ ان کو انہوں نے جو بات کرنی ہوتی تھی اوپر سے کروا لی. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں ثاقب نثار صاحب کا مسلسل رابطہ تھا فیض حمید صاحب کے ساتھ, اور وہ بہت سے معاملات میں جو ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انسٹرکشنز ان کو پاس کرتے تھے, جی ہمارا یہ ایشو ہے اس میں یہ ہے, اور وہ اکارڈنگلی ایکٹ کرتے تھے. اب یہ ایک المیہ ہے
کہ عدالتی سسٹم جو پہلے ہی اتنا مفلوج ہے کہ ایک عام آدمی انصاف کے لیے اس کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، انصاف اس کو میسر نہیں آتا، اور وہاں پر مخصوص لوگوں کو نوازنے کے لیے عدالت کے ان کوٹھوں پر کس طرح کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور کس طرح مداخلت کر کے اپنے من پسند لوگوں کو نوازنے اور اپنی جس سے نفرت ہے اس کو گرانے کی کس طرح کوششیں کی جاتی ہیں۔ ایسے ہی عدالتی نظام ہمیشہ اس ملک کی سالمیت کے لیے جہاں خطرناک ہے، وہاں اس کے معاشی نظام کو برباد کرنے میں بڑا رول پلے کرتا ہے، اور یہی وہ سازش تھی یا کوشش تھی یا نظام انصاف کا دوہرا معیار تھا جس کی وجہ سے 2017-18 کے بعد آج تک پاکستان کی معیشت کا برا حال ہے۔ ایک عام آدمی جو بیچارہ مزدور ہے وہ اس کو سروائیو کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے آج جو 22 کروڑ 24 کروڑ عوام پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے مہنگائی کی، وہ صرف اس لیے ہے کہ جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ اور چیف جسٹس ثاقب نثار یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو لایا جائے، وہ یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف کو ہٹایا جائے۔ نواز شریف برا ہے یا عمران خان اچھا ہے، اس سے سروکار کسی عام پبلک کو نہیں ہو سکتا۔ اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس کا معاشی نظام بہتر ہو جائے، اس کو نظام انصاف بہتر ملے، لیکن کسی بھی جگہ پر ایک عام آدمی کے لیے نہ تو عدالتوں میں کوئی ریلیف ہے اور نہ معیشت میں کوئی ریلیف ہے، لیکن یہ ملک ہے کہ صرف ان بڑے لوگوں کے لیے ایک آرام کی جگہ، ایک اماجگاہ بنی ہوئی ہے جن کے پاس اختیار ہے یا جن کے پاس دولت ہے۔